اللهم صل على المصطفى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها. وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح وعليه علماء الشرع لا كرة كما قاله أهل الهيئة وإن لم ينقص ركنا من أركان الشرع. اچھا جی، فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اتعجبوا من الرفعة فلا ينظرون الى الابل. بس کیا یہ تعجب کرتے ہیں سرور کی رفعت سے اور نہیں دیکھتے ہیں اونٹوں کو کہ کیسے پیدا کیے گئے. اونٹوں میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ایک بچہ پوری قطار کو اور پوری لائن کو کھینچتا ہے. اگرچہ وہ اونٹ اگر بچے سے بھاگنا چاہے تو بچے کو اپنے ساتھ کھینچ لے گا. اسی طرح انما انت مذکر، تذکیر اور دعوت میں اگر جماعت کا امیر ایک بچہ بن جائے، چھوٹا آدمی بن جائے، تو پھر بھی سب اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی تابعداری کرتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور یہ میوات کا آدمی ہے، عام آدمی ہے. یہ نہیں دیکھیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے. جیسے آسمان بلند ہے اسی طرح مذکر اور مبلغ کے خیالات بلند ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے اور پوری دنیا میں دین کا کام کریں گے. جیسے آسمان میں اوپر سورج ہے اور چاند ہے، مبلغ کے پاس ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے. قرآن کریم سورج کی طرح ہے اور حدیث چاند کی طرح ہے. جیسے آسمان پر ستارے ہیں تو مبلغین کے پاس بھی صحابہ کرام جو ستاروں کی طرح ہیں، تابعین تبع تابعین ان کے اقوال اور ان کے واقعات ہیں. آسمان سے بارش، اوپر سے بارش برستی ہے، رحمت کی بارش. ان کے پاس ہدایت کی بارش اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، ہدایت کی بارش ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے نصب کیے گئے ہیں، کیسے کھڑے کر دیے گئے ہیں. پہاڑوں کے اندر استقامت ہے. عمر گزر گئی اور پہاڑ اپنی جگہ پر مستقیم اور مضبوط ہے. اے مبلغ، تم کو بھی اپنی جگہ پر مستقیم اور مضبوط ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی بات اور کسی نے آپ کو کچھ بات سنائی، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا کہ کون اس کام کو کرے گا، اتنا مشکل کام ہے. دیکھو فلان نے مجھے بات سنائی اور فلان نے مجھے گالیاں دی اور فلان نے مجھے ایذا پہنچائی. یہ نہیں. جیسے پہاڑ کے اوپر بہترین ہوا اور خوشگوار آب و ہوا ہے، اسی طرح مبلغ بھی جب تبلیغ کرے گا، تبلیغ کی نتیجے میں خوشبودار بہترین ہدایت کی ہوائیں چلیں گی. تبلیغ والی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، تو ہدایت کی ہوا چلے گی.
جیسے ہوا عام ہوتی ہے ہدایت عام ہو جائے گی۔ پہاڑوں کے اوپر قسم قسم کے پھل اور قسم قسم کی فروٹ ہوتے ہیں، تو اور وہ فروٹ سپلائی ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ اسی طرح تبلیغ کی نتیجے میں ہدایت کے پھل، رحمت کے پھل، اعمال زندہ ہوں گے، اعمال کے ثمرات ہوں گے، اور وہ ہر جگہ سپلائی کیے جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بھی پہنچ گئے ہیں وہ پھل تبلیغ والوں کے۔ جیسے پہاڑوں کے اوپر چشمے نافذ ہے، جاری ہے، اسی طرح تبلیغ کی نتیجے میں علم کی اور عمل کی چشمے جاری ہوں گے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ کیسے اس کو بچھایا گیا۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے۔ دیکھو زمین جب بچھائی گئی ہے تو زمین میں غذا ہے۔ تبلیغ کی نتیجے میں بھی لوگوں کو روحانی غذا ملے گی، اس لیے کہ جسم کی غذا ہے کھانا پینا، اور روح کی غذا ہے قرآن و حدیث اور دین۔ زمین میں تواضع ہے، اسی طرح مبلغ کو بھی متواضع ہونا چاہیے۔ در بہاراں کیشوت سر سبز سنگ خاکشو تا گل برویت رنگ رنگ، پہاڑوں میں پتھروں کے اندر پتھر سرسبز نہیں ہوتے، تم مٹی اور زمین بن جاؤ تاکہ قسم قسم کی پھول اگیں۔ اے بسطت، بعد میں فذکر، دیکھو فذکر ما قبل پر مرتب ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھا، فذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی تذکیر اور دلائل توحید کی تذکیر کیا کرے، تذکیر دعوت اور نصیحت کر لیا کرے۔ فَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تعالیٰ، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ وَصُدِّرَتْ بِالْإِبِلِ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مُلَابَسَةً لَهَا مِنْ غَيْرِهَا۔ وَصُدِّرَتْ بِالْإِبِلِ، اور ابتدا کر دی گئی ابل سے، یعنی الی الابل کیف خلقت پہلے آیا، کیوں؟ لأنہم اشد ملابسۃ لہا من غیرہا، کیونکہ عرب بہت تعلق رکھنے والے ہیں ابل سے، من غیرہا غیر ابل کے مقابلے میں ابل کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اور یا یوں کہنا چاہیے کہ عرب جب نکلتے ہیں اپنے کمرے سے تو سب سے پہلے اپنی اونٹوں کو اپنے صحن میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحن میں اونٹ ہے، ان کی نظر سب سے پہلے اونٹ پر پڑتی ہے باہر، اور پھر اونٹوں میں جب رات کے وقت دیکھتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں تو الی السماء کیف رفعت، آسمان کو، آسمان اور آسمان کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اور پھر ذرا آگے جب چلتے ہیں تو الی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی زمین پہاڑوں سے بھری ہوئی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پھر زمین کی طرف بعد میں نظر پڑتی ہے، اس لیے کہ زمین کے ساتھ تو آدمی ہر وقت رہتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے اس کی طرف نظر کم جاتی ہے۔ اور یہ قول کہ سطحت ظاہر ہے فی ان الارض سطح، کہ زمین مسطح ہے، یعنی زمین گول نہیں ہے، زمین مسطح ہے، غیر گول، غیر مدور ہے۔ مسطح کے معنی پلین ہے، مدور نہیں۔ اور یہی علماء شریعت، پتہ نہیں علماء شریعت سے کون مراد ہے کہ اس پر علماء شریعت ہے، قرہ نہیں ہے، کما قالہ اہل الہیئت، امام راضی اور جتنے لوگ کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ زمین قرہ ہے۔ اور اب تو زمین کا قرہ ہونا ایسا ہے جیسے 2 اور 2 4، جیسے 2 اور 2 4 میں شک نہیں، تو زمین کے قرہ ہونے میں شک نہیں ہے۔ پہلے تو آدمی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت میں ٹیلی فون پر بات کر رہا ہوں پاکستان میں یا ہندوستان میں، تو ان سے کہتا ہوں کیا وقت ہے، وہ کہتے ہیں سورج ہمارے سر پر ہے، اور ہم کہتے ہیں یہاں سورج ابھی ابھی طلوع ہوا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ زمین گول ہے،
تو وہاں سورج سر پر آیا، اور یہاں چونکہ ہم گول میں نیچے ہیں تو ہمارے لیے سورج ابھی ابھی نکلا ہے. یہ سب گول ہونے کی وجہ سے ہے. اب زمین اوپر ہے، سورج زمین کی اوپر ہے تو زمین کی نیچے اندھیرا ہے. تو ابھی امریکہ میں اندھیرا ہے، یعنی امریکہ میں اس وقت شمالی امریکہ اس میں اس وقت رات کا وقت ہے، دن کا وقت نہیں ہے. تو یہ اب بالکل کھلی ہوئی بات ہے، جس میں کوئی شک نہیں. اور اذا الشمس کوورت میں آپ کو بتایا تھا کہ کوورت اس کو کہتے ہیں، اور رات اور دن کے لیے تکویر کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ تکویر کہتے ہیں گول چیز پر کسی چیز کا لپیٹنا. تو قرآن کریم کے اشارات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین مدور ہے. وَإِن لَّمْ يَنْقُصْ رُكْنًا مِّنْ أَرْكَانِ الشَّرْعِ، اگرچہ زمین کا کرہ ہونا کسی شریعت کے رکن کو کم نہیں کرے گا، یعنی شریعت کی کسی حکم کو نہیں توڑے گا اگر زمین کرہ ہو جائے. لیکن کہتے زمین کرہ نہیں ہے، اور ہم کہتے زمین کرہ ہے، یہ بدیہیات میں سے ہے. فذکر انما انت مذکر، فذکرہم، ان کو نصیحت کر دے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، اور دلائل توحید ان کو یاد دلا دیں. ذکر تذکیر، یاد دلانا. اگر کوئی کہے تذکیر کا لفظ بظاہر تذکیر کا لفظ کیوں آیا؟ تذکیر کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھول گیا ہو تو کہتے ہیں یاد کر لو. تذکیر کے معنی ہے یاد دلانا. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کی فطرت میں دلائل توحید رکھے ہیں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ اما یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ الی آخر الحدیث. اور یہ توحید کے دلائل حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب سب لوگ پیدا ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سکھائی بھی تھے. الست بربکم قالوا بلا. تو یہ تذکیر ہے. فذکر، آپ ان کو یاد دلا دیں، جو وعدہ الست میں کیا تھا وہ وعدہ ان کو یاد دلا دیں، اور جو دین ان کی فطرت میں پڑا ہوا ہے وہ ان کو یاد دلائے کہ آپ اپنی فطرت پر چلنا شروع کر دیں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہیں ان کے اوپر زبردستی کرنے والے. مسیطر زبردستی کرنے والے. پولیس مین نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر ان کو ایمان کی طرف لائیں گے. ایک قرات میں سواد ہے، اور یہ قبل الامر بالجہاد ہے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو دعوت کی چیز ہے، اس کا جہاد سے تعلق نہیں. الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. الا من تولی وکفر، مگر جو ایمان سے اعراض کرے، وکفر اور قرآن کریم کے ساتھ کفر کرے. الا بمعنی لیکن ہے، اس لیے کہ من تولی وکفر یہ مستقل جملہ ہے، یعنی لیکن من تولی وکفر، جو کفر اور اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب اکبر چکائے گا. اور یا مستثنی متصل ہے، اگر مستثنی متصل ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ ذکر کل واحد الا من تولی وکفر، ہر ایک کو تذکیر کیجیے مگر جو ایمان سے اعراض کرے عنادن اور کفر کرے عنادن، تو وہ مستثنی ہے. تو پھر اس کا ما قبل سے تعلق ہو جائے گا فذکر ان نفعت الذکریٰ، جہاں فائدہ نصیحت کرتا ہو کرتی ہے وہاں نصیحت کیجیے. وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب اکبر دے گا، عذاب آخرت. اور عذاب اصغر ہے عذاب دنیا بالقتل والاسر،
قتل کے ساتھ یہ عذاب اصغر ہے، اس لیے کہ قتل ہوا تو بات ختم ہو گئی، آخرت کا عذاب تو ختم نہیں ہوگا۔ والاسر اور قیدی بنانا، ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری طرف ان کی واپسی ہے، رجوعہم بعد الموت۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب ہے، ہم نے اپنے ذمے لیا ہے حساب جزا، لا نترکہ ابدا۔ یہ سورہ فجر ہے، مکی یا مدنی ہے، اور ترتیب قرآنی میں 89 ہے، اور ترتیب نزولی میں 68 ہے، بعد الزاریات وقبل الکہف، واللہ اعلم۔ سورہ فجر میں ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے، ان الینا ایابہم، ہماری طرف ان کی واپسی ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کا قصہ سنو۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، دنیا میں بھی ہم نے ان کو تباہ کیا، اور آخرت کی تباہی بھی اپنی جگہ ہے، تو ان کی مثال ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، ان الینا ایابہم ان کی مثال ہے، قوم عاد اور قوم ثمود۔ ایک اور دوسرا ربط یہ ہے، ما قبل میں ہے، وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ، ان کی مثال کہ وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ، ان کی مثال کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ یہ دوسرا ربط قوم ثمود، قوم فرعون وغیرہ کو دیکھ لو۔ اور تیسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، یہاں ہے الم ترى، اور ما قبل میں ہے افلا ینظرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اور یہاں ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، وہاں دلائل قدرت کو دیکھنا، اور یہاں مکذبین کی عاقبت کو دیکھنا، مکذبین کی عاقبت کو دیکھو۔ اور قیامت کا ذکر تو سب میں ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر، اس میں بھی قیامت کا ذکر۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، والفجر، اور فجر کی قسم جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ صبح ہو جائے گی تو ہم اپنے اپنے کام پر جائیں گے، اور خوشی کا موقع ہوگا جب ہم نکلیں گے، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ علی الصباح چو مردم بکا اور بار رون، بلا کشان محبت بکو یار رون، صبح سویرے جب لوگ کام پر جاتے ہیں تو عاشق اپنے معشوق کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ گئے، تو صبح ہر ایک آدمی صبح کا انتظار کرتا ہے۔ لیال عشر، سب مسلمان اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ لیال عشر میں ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ والشفع والوتر، اس کا بھی لوگ انتظار کرتے ہیں۔ واللیل اذا یسر، رات کے گزرنے کا بھی لوگ انتظار کرتے ہیں۔ تو تم بھی قیامت کا انتظار کرو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت میں تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ہے قسم اور مقسم علیہ میں ارتباط۔ والفجر، فجر سے مراد کیا ہے؟ یا یوم النحر کی فجر مراد ہے،
یا عرفہ کی فجر مراد ہے یا روزانہ کی فجر مراد ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ روزانہ کی فجر، اس لیے کہ فجر انفجار سے ہے، جیسے انفجار الماء پانی بہہ پڑتا ہے، تو صبح کے وقت اگر آپ اس روڈ کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہاں سے لے کر آخر تک ایک سیلاب ہے جس میں کاریں بہہ رہی ہیں۔ تو ہر دن کا فجر یہ لوگوں کا منتظر بھی ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں، تو انتظار تم بھی کرو۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، کیونکہ وہ عبادت کی ایام ہے، صیام کی ایام ہے، اور حدیث میں آتا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من عشر ذی الحجہ۔ جہاد، کسی نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ہاں یہ جہاد سے بھی بہتر ہے، اللہ یہ کہ جہاد میں آدمی سب کچھ خرچ کرے اور کچھ بھی واپس نہ آئے۔ اسی طرح لیالی عشر، رمضان کے عشرہ، اس کی لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کے عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر من رمضان شد میزرہ، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ لیالی عشرہ ہے۔ اور ولیال عشر، اور 10 دن، 10 راتیں محرم کی، محرم کے 10 دن اور 10 رات وہ بھی مبارک ہے، اس میں بھی روزہ ہے، اور 9 کا روزہ، 10 کا روزہ، یہاں تک کہ بعض روایت میں 11 کا روزہ۔ یعنی عشر ذی الحجہ یا رمضان۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم، رات کی قسم۔ جفت سے مراد رکعتین ہے، طواف کی رکعتین جفت ہے۔ یوم النحر 10واں دن جفت ہے۔ صلوات شفعہ، جیسے فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ سب شفع ہے۔ اور یا شفع جس کو لوگ بطور جفت ذکر کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں علم، جہل، ظلمت، اندھے اور نور، وہ بھی شفع ہے۔ قدرت، عاجزی، یہ سب شفع ہیں۔ اور شفع مخلوق کی قسم، اس لیے کہ مخلوق شفع ہے اور اللہ تعالیٰ وتر ہے، مخلوق کے ساتھ دوسری مخلوق ہوتی ہے۔ والوتر والوتر، اور وطر کی قسم، ان نمازوں کی قسم جو وطر ہے، جیسے مغرب کی نماز، وطر کی نماز۔ والوتر، اور طواف کی اشواط وطر ہے، سعی وطر ہے۔ چاند کبھی 30 کا ہے تو شفع ہے، کبھی 29 کا ہے تو وطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وطر ہے، یوم عرفہ وطر ہے۔ تو ان سب کی قسم، یہ سب عبادات ہیں جن کی مسلمان انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی فلان نماز کا وقت ہے، انتظار کرو۔ رکعتان لغتان ہیں، دونوں لغت ہے، وتر وتر، الفرد۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم، اذا یسر جب نکلتی ہے، اذا یسر اے مقبلا و مدبرا، آتی ہے اور جاتی ہے۔ سرا یسری اصل میں چلنے کو کہتے ہیں، جب چلتی ہے اور نکلتی ہے۔ اصل میں ہے واللیل اذا یسری، یسری ہے، تو اس میں یا حذف ہوا۔ اخفش
سے اپنے تلمیذ نے پوچھا، شاگرد نے، کہ یسرے کے اندر کیوں یا محذوف ہے، حالانکہ یا کہ حذف کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، یسری. تو اس نے کہا یہ تو مشکل مسئلہ ہے، اس لیے آپ 1 سال میری خدمت کریں تو پھر آپ کو بتاؤں گا. تو ان کی تلمیذ نے 1 سال جب خدمت کی، اور پرانے زمانے میں خدمت بہت مشکل تھی، کپڑے دھونا اور کھانا پکانا کسی کے لیے اور لکڑیاں لانا بہت مشکل. تو 1 سال کے بعد ان کو بتایا کہ اس لیے یسری میں یا کو حذف کیا کہ چونکہ رات نہیں چلتی، رات میں لوگ چلتے ہیں، تو رات کی طرف چلنے کی نسبت ہو گئی. یہ چلنے کی نسبت رات کی طرف خلاف القیاس ہے، تو لفظ بھی خلاف القیاس آ گیا. یہ اخفش نے اپنی تلمیذ کو بتایا، لیکن اخفش کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ جیسے لوگ رات میں چلتے ہیں تو رات بھی چلتی ہے، رات نکلتی ہے. تو رات کا چلنا اور رات کا نکلنا، رات حقیقت میں، رات کی حقیقت کیا ہے؟ زمین کا سایہ ہے. رات کا خلاصہ کیا ہے؟ زمین کا سایہ. جب سورج نیچے ہو تو زمین کا سایہ اوپر ہے، اسی کو کہتے رات. تو جیسے سورج چلتا ہے تو زمین کی اوپر سورج کا جو سایہ ہے زمین کا، وہ بھی چلتا ہے. اس لیے کسی جگہ سے وہ سایہ ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہ سایہ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ. جیسے اس وقت یہاں زمین کا سایہ نہیں ہے تو امریکہ میں رات ہے. واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، رات تو چلتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اس وقت اگر یسری سرا یسری سے ہو، جس کے معنی ہے چلنا، لیکن اگر سرا یسری سرایت سے ہو تو پھر کیوں حذف ہوا؟ واللیل اذا یسری، اور رات جب داخل ہو جائے سرایت کرے، تو رات تو سرایت کرتی ہے، اس لیے کہ رات کا اندھیرا ہر چیز میں سرایت کرتا ہے. پھر یہ تو حقیقت ہے، تو پھر یا کیوں حذف ہوا؟ اس لیے اخفش کی بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یسری اس لیے حذف ہوا یا تاکہ ما قبل کے ساتھ اور ما بعد کے ساتھ فاصلہ فٹ ہو جائے. عشرن، فجر، وتر، یسر اور حجری، یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رات میں تنگی ہوتی ہے. سب لوگ رات کے وقت رات سب لوگوں کو سمیٹ لیتی ہے اپنے اپنے گھروں میں، پھیلاؤ ختم ہو جاتا ہے رات میں. تو جیسے رات میں پھیلاؤ ختم ہوا اور سمیٹے گئے لوگ، تو لفظ بھی سمیٹا گیا اور لفظ میں بھی پھیلاؤ ختم کر دیا گیا. یہ آخری توجیہ کتابوں میں نہ ملے، لیکن یہ بھی ایک توجیہ ہو سکتی ہے. اے مقبلاً و مدبراً، حل فی ذالک قسم لذی حجرہ. حل بمعنی قد ہے، یعنی بتحقیق اس میں عظیم قسم ہے عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے اس قسم میں ایک بہت بڑی قسم ہے. تو حل بمعنی قد فی ذالک، لیکن حل بمعنی قد اگر ہو تو وہ تو فعل پر داخل ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حل اپنے معنی میں کر لے. اور معنی یہ ہے حل فی ذالک قسم، کیا اس میں قسم ہے یکفی لذی حجر، کہ یہ قسم عقل والی کے لیے کافی ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ قسم عقل والی کے لیے کافی ہے کہ جیسے تم فجر کا انتظار کرتے ہو، لیالی عشرہ کا انتظار، شفع وتر کا انتظار کرتے ہو، تو سزا اور جزا کا انتظار کر لو. سزا، ثواب اور جزا کا بھی انتظار کرو. حل فی ذالک قسم یکفی لأہل ذی حجر، حل فی ذالک القسم، کیا اس قسم میں قسم ہے؟ تو اگر کوئی کہے یہ تو دونوں ایک بن گئے، اس قسم میں قسم ہے، اس کا کیا مطلب؟
اس قسم میں قسم ہے، یہ تو ایسا ہوا جیسے ہم یہ کہتے ہیں مدرسے میں مدرسہ ہے. مدرسے میں مدرسہ ہونے کا کیا مطلب؟ یا کتاب میں کتاب ہے. جواب یہ ہے حل فی ذالک القسم، کیا اس قسم میں، یل فی ذالک القسم قسم یکفی لذی الحجر، یعنی قسم مقید ہے یکفی کے ساتھ، تو دونوں الگ الگ ہو گئے. جیسے اس قسم میں یہ قسم کفایت کر سکتی ہے عقل والی کے لیے، تو مقصود قسم نہیں کفایت ہے. معنی اس قسم میں کفایت ہے، یعنی یہ قسم کافی ہے عقل والی کے لیے. قسم مقصود نہیں ہے، یکفی مقصود ہے. یہ حجر کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں. تو حجر عقل کو اس لیے کہتے ہیں کہ حجر منع کو کہتے ہیں، اور عقل مانع من القبائح ہے، اور عقل مانع ہے بہت سی چیزوں سے. اور اس وجہ سے حجر کو بھی حجر کہتے ہیں. اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو پتھر منع کرے گا اس کو، تو اس کو بھی حجر کہتے ہیں. اور حجرن اس کو بھی کہتے ہیں حتویم کو، اس لیے کہ سوار ممنوعا من بیت اللہ، بیت اللہ سے اس کو منع کر کے باہر نکالا گیا. جواب قسم محذوف ہے لتعذبن یا کفار مکہ. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جواب قسم ہے کہ لتجازن، تم کو بدلہ دیا جائے گا، کسی کو اچھا بدلہ، کسی کو خراب بدلہ، عقوبت کا بدلہ، لیکن سب کو ملے گا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، یہ دنیاوی بدلہ جو دنیاوی ہو اس کی ایک شکل ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ الم تعلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی معلوم نہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المخاطب، جو بھی مخاطب ہو. کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا عادیوں کے ساتھ. ہود علیہ السلام کی قوم عاد. ارم ذات العماد، جو ارم والے تھے. ارم ان کا دادا تھا عاد اولا، تو عاد اولا بھی کہتے ہیں اور عاد ارم بھی کہتے ہیں. اور عاد ثانیہ قوم سمود کو کہتے ہیں. قوم سمود عاد ثانیہ ہے. اور یہ دونوں عرب کی ان قبائل میں سے ہیں جو قبائل بائدہ کہلاتے ہیں. حالکہ آپ نے پڑھا ہے ادب کی کتابوں میں عرب بائدہ اور عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. محققین کے نزدیک ارم اور عاد قوم عاد ایک ہے. قوم ہود علیہ السلام، قوم عاد اور ارم ایک ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ارم یہ قوم ہود اور قوم عاد کی بھی علاوہ ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام شداد تھا. شدید اور شداد دونوں بھائی تھے. تو شداد کافر ہوا، اور جب اس نے انبیاء سے سنا تھا پرانے زمانے کے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ جنت بنائیں گے، تو اس نے کہا میں بھی جنت بناؤں، جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں. تو اس نے جنت بنائی، اس میں حوری رکھی، اس میں غلمان رکھے، اس میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی، اس میں باغات اور ثمرات اور محلات اور سب کچھ بنایا. اور کہا کہ اب جو میرے تابعدار ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اس میں داخل ہوں گے. تو لمبا چوڑا قصہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ اس کے اندر جا رہا تھا تیار ہونے کے بعد، تو ایک پاؤں اندر رکھا، ایک پاؤں باہر تھا. وہاں ہارٹ اٹیک ہوا، گر گیا اور مر گیا. تو کہتے ہیں ارم سے وہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ آپ کو کسی کی روح قبض کرنے پر کبھی افسوس ہوا؟ اس نے کہا 2 آدمیوں پر مجھے افسوس ہوا. ایک تو یہ ایک چھوٹا بچہ تھا، ماں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا، کشتی ٹوٹ گئی، اس کے ایک تختے پر ماں رہ گئی اور ایک تختے پر بچہ رہ گیا.
مجھے بتایا گیا کہ ماں کی روح کو قبض کرو اور بچے کو چھوڑ دو. میں نے بچے کو چھوڑ دیا تو مجھے افسوس ہوا کہ یا دونوں مر جاتے یا دونوں زندہ رہتے. پھر مجھے خبر نہیں کیا ہوا آگے. میں نے تو ماں کی روح کو قبض کیا، بچہ رہ گیا. اور دوسرا یہ کہ جو شداد نے جنت بنائی تھی اور اس نے کہا کہ میں اپنی جنت کو دیکھ لوں، تو جنت کے دیکھنے سے پہلے جب دروازے پر گیا تو وہاں مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کرو. مجھے ذرا افسوس ہوا، کم سے کم اپنی جنت کو دیکھ لیتا، اس کے بعد اس کی روح قبض ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم کو معلوم ہے کہ جو شداد جس نے جنت بنائی تھی اور جنت میں داخل ہوا تھا یہ کون تھا؟ مجھے تو معلوم نہیں. یہ وہی بچہ تھا جس بچے کو ہم نے بچایا تختے پر، اور پھر وہ آیا بستی میں، اور بہت لمبا قصہ ہے، اس کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتی کہ اس نے ایک سرما اس کو مل گیا، سرما آنکھوں میں ڈالا، اور جب جیسے زمین میں دیکھتا تھا تو زمین میں اس کو خزانے نظر آتے تھے کہ زمین میں کیا چیز مدفون ہے، اور وہ نکالتا رہا. پھر اپنی فوج بنائی، پھر بادشاہ کو ہٹایا تو ہم نے اس کو بادشاہ بنایا. اور جس کو ہم نے اس طرح بادشاہ بنایا کہ تختے سے بچا کر اور تربیت کر کے بادشاہی تک پہنچایا، اتنا بڑا احسان کیا اس پر. اس نے پھر جنت بنایا اور ہمارا مقابلہ شروع کیا. ملک الموت نے کہا میں سمجھ گیا یا اللہ تیرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہی مناسب تھا. حافظ ابن کثیر کہتے یہ سب اسرائیلی قصے ہیں اور صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال واعظ و نصیحت کے لیے ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ ففعل رب، تو یہ ارم ویرم نہیں ہے، یہ وہی قوم عاد ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، الگ نہیں ہے. یہ عاد اولا ہے. تو ارم عطف بیان ہے، دادا کا نام ہے، ان کے جد کا نام ارم تھا، یا بدل ہے. اور اس کا غیر منصرف ہونا عالمیت کی وجہ سے ہے کیونکہ نام ہے، اور تانیث کی وجہ سے ہے کیونکہ قبیلہ ارم مراد ہے. اور یہ عمان اور حضرموت کے درمیان تھے یہ لوگ. عمان نہیں، عمان اور حضرموت کے درمیان تھے. ذات العماد، وہ قوم عاد ذات العماد جو عماد اور ستون والے تھے. یعنی ذات العماد کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبے لمبے قد کے تھے، جیسے ستون لمبے لمبے ہوتے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو ان میں لمبا تھا کان طول الطویل منہم 400 ذراع. وردہ القرطبی، قرطبی وغیرہ کہتے ہیں یہ سب اسرائیلی غلط بات ہے. تو ذات العماد کا ایک مطلب یہ ہے لمبے لمبے قد کے تھے، یا ذات العماد خیمے والے تھے، اس لیے کہ خیمے کو لگاتے ہیں تو خیمے کے لیے ستون ہوتے ہیں، درمیان میں بھی ستون ہوتے ہیں، اطراف میں بھی ستون لگاتے ہیں. تانبو میں ذات العماد وہ تانبو والے تھے، اس لیے کہ ربیع کے موسم میں، بہار کے موسم میں اپنے اپنے کھیتوں اور باغات میں ٹھہرتے تھے، اور جب فصل اور پھل پک جاتے تھے تو پھر اس کے بعد اپنے منازل اپنی جگہ پر آتے تھے. تو ذات العماد تھے. یا ذات العماد عمارتیں بناتے تھے، عمارتوں کے اندر ستون اور لمبی لمبی چیزیں لگاتے تھے. یا ذات العماد قوت والے تھے. عماد ما یعتمد علیہ قوت. التی لم یخلق، وہ قوم عاد کہ جن کا مثل پیدا نہیں کیا گیا تھا، فی البلاد بستیوں میں بے مثال تھے، طاقت میں، قوت میں، فی بطشہم پکڑ میں، وقوتہم قوت میں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا آپ کو معلوم نہیں ہے قوم ثمود کے بارے میں؟ الذین جابوا الصخر بالواد، وہ قوم ثمود جابوا الصخر کہ جو پتھروں کو کاٹتے تھے، صخر کے معنی چٹان کو کاٹتے تھے اور اس کے اندر کمرہ بناتے تھے.
اس میں سوراخ کرتے تھے. صخرتن کی جمع ہے. واتخذوها بیوتا اور اس کو گھر بناتے تھے. بالواد وادی قرا میں، یہ ان کی جگہ کا نام تھا. بالواد وادی قرا شام کی طرف. اور فرعون ذی الاوتاد جو کیلوں والا تھا، ذی الاوتاد میخوں والا تھا. کان یتد اربعۃ اوتاد وہ 4 کیل لگاتا تھا. یشد الیہا یدے ورجلے من یعذبہ جس کو عذاب دیتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کی اوپر میخ لگاتا تھا یا اس کے ساتھ باندھ لیتا تھا. یا ذی الاوتاد کا مطلب لشکر والا تھا، قوت والا، لشکر والا. اوتاد یا خیمے تھے اس کے پاس. الذین طغوا فی البلاد ہم الذین طغوا فی البلاد یہ وہ لوگ تھے طغوا جو عقیدہ اور عمل میں سرکشی کر چکے تھے، زیادتی کر چکے تھے. فی البلاد بستیوں میں. عقیدتاً و عملاً یہ الذین یا مرفوع ہے، ہم الذین یا منصوب ہے الضم الذین منصوب علی الضم، یا مجرور ہے ما قبل کی وجہ سے. فرعون ذی الاوتاد اور الذین ذی الاوتاد کی صفت ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈال دیا اور گرایا صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، عذاب کا کوڑا اس کو لگایا. یا صوت عذاب نوع عذاب، یا سات یسوت صوتاً خلط کو کہتے ہیں. خلط اختلاط یعنی ایسا عذاب جس نے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں کے ساتھ ملایا، ایسا عذاب تھا. اس لیے کہ ان ربک لبالمرصاد اللہ تبارک و تعالی بے شک انتظار گاہ میں ہے. مرصاد مورچہ، انتظار گاہ. یرصد اعمال العباد لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، نگرانی کی جگہ. فلا یفوتہ شیء منہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز فوت نہیں ہے، منہا لوگوں کے اعمال میں سے، تاکہ ان پر جزا نافذ کرے. چلیے آگے. السلام علیکم.